بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بحث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ابو ابراہیم کنیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے متعلق بھی ذکر تھا۔ اب آپ کی حضانت اور رضاعت کے بارے میں بحث ہے کہ آپ کی پرورش کیسی ہوئی اور آپ کو دودھ کس نے پلایا۔ تو ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز باندی کو کہتے ہیں، سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سویبہ کو آزاد کر دیا، اور سویبہ ہی نے آپ سے پیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، اور آپ کے بعد سویبہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ ابو سلمہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے، جو بعد میں ازواج مطہرات میں سے ہوئی، ان کے شوہر کا نام تو ان کا کوئی اور ہے، بہرحال ان کی کنیت جو ہے ابو سلمہ ہے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بطور تعجب فرمایا، ام حبیبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غالباً حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، تو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی، ام سلمہ کی بیٹی جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ اچھا، ربیبہ جیسا کہ یہاں آ بھی گیا کہ جو پہلے شوہر سے عورت کی جو اولاد ہوتی ہے، وہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ شوہر مر جائے، وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، اور وہ جو اس کے بچے ہیں اگر دوسرے شوہر کی تربیت میں ہو، اس کی کیا کہتے ہیں زیری کفالت ہو، تو ان کو ربیبہ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ وہ تمہاری ربیبہ جو ان عورتوں سے ہو جن سے تم نے دخول کیا، یعنی نکاح کر کے رخصتی کی، تو ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا کہ وہ تو اگر یہ بات نہ بھی ہوتی نا، وہ تو میری بھتیجی بن رہی ہے، رضائی بھتیجی، اگر یہ بات نہ بھی ہوتی تب بھی اس سے نکاح کرنا میرے لیے نہیں، وہ میری ربیبہ ہے، اگر ربیبہ نہ بھی ہوتی تو تب بھی اس سے نکاح کرنا میرے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ میری بھتیجی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ حضرت حمزہ کی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ سویبہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے سویبہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد سویبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ سویبہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے سویبہ اور ان کے بیٹے مسروح کو دریافت کیا، معلوم ہوا، یعنی ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائے، معلوم ہوا کہ اس کے خویش و اقارب میں سے کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا
اچھا، ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ابو لہب کے وفات کے 1 سال بعد ایک خواب دیکھا، تو خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت، انگشت انگلی کو کہتے ہیں، سر اس کا یعنی جو پورا ہے، سر انگشت کی مقدار میں پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اشارہ کیا ہو کہ جاؤ تم آزاد ہو، اسے اشارہ کیا ہوگا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دوشنبہ پیر کے دن کو بولتے ہیں۔ سویبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے تمعدوا وتمعزروا واخشوشنوا، معد بن عدنان کی ہیئت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی ہیئت اختیار نہ کرو، اور شدائد پر، سختیوں پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی موٹا کپڑا پہنو، یعنی تنعم میں نہ پڑو۔ تنعم کہتے یعنی یعنی دنیا کی اچھی چیزوں میں پڑنا، کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، اچھی گاڑی ہو، زیادہ پیسے ہو، اور یعنی یہ اچھی چیزیں نہیں، لیکن اسی کی طرف دھیان نہ دو اور اسی کو، بلکہ ویسے تنعم کا اصلی معنی یہ ہے کہ ننگے نہ بنو، ننگے نہ پھرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا پتلا لباس نہ پہنو کہ تمہارا جسم نظر آئے، تو اس لیے کہا کہ موٹا کپڑا پہنو، تنعم میں نہ پڑو۔ تنعم کا بہت بہترین معنی اردو میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، سعدیہ یعنی بنی سعد میں سے ہے، تو ان میں نے دودھ پیا ہے اور ان کی جو زبان ہے بہت زیادہ فصیح ہے، اس لیے میں بھی فصیح ہوں۔ اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو چیز کھانے کے طور پر جاتی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور خاص طور پر پھر بچے جو ہوتے ہیں ان کی چونکہ خوراک صرف دودھ ہی ہے، تو جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا۔ تو دودھ کا بچوں کو جو خوراک دیا جاتا ہے اس کا، اور اسی طرح بڑوں پر بھی خوراک کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو لباس ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ نمر نہ پہنو، جو چیتے کا لباس ہے وہ نہ پہنو، کیونکہ جو ان چیزوں کے جو جتنا قریب ہوگا تو ان چیزوں والی خصلتیں انسان کے اندر آئے گی۔ تو چیتے کے اندر کیا کہتے ہیں، چیر پھاڑ، درندگی اور دوسرے کو نقصان دینا، وہ مادہ چونکہ پایا جاتا ہے تو انسان کے اندر بھی ان صفات کے آنے کا خدشہ ہے، اس لیے منع فرمایا۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں، میرے ساتھ میرے شوہر اور میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا، کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا
کہ آپ یتیم ہیں، تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے، یعنی جو اس کے عوض میں پیسے یا کوئی چیزیں ملتی تھی ان سے کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ در یتیم جو سپ ہوتی ہے، سپی جو ہوتی ہے، سپی تو اس کے خول کو کہتے ہیں، اس کو سپ بولتے ہیں، تو اس کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے قیمتی موتی ہے، تو اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ کہہ رہے یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر اور کسریٰ کے خزائن کی چابیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہیں، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے کے لیے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکایک ایک دم سے غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لے جانے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة۔ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس بچے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی، بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرتا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اچھا آگے بھی وقت کتنا ہو گیا، چلو پڑھ لیتے ہیں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئیں، اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے، اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، واللہ انی لارجو ذلک، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو بہت چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہیں، برق رفتار بجلی کی رفتار سے، اور کسی طرح تھمتی نہیں۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ نبی کی مرکب سواری کو کہتے ہیں۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہیں؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے، حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے کہ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ اچھا، بنی سعد کی سرزمین کہاں تھی؟ یہ بنو حوازن کی ایک شاخ ہے بنی سعد، اور حوازن جو ہے آباد ہے حنین میں، جن کا تعلق تھا طائف والوں کے ساتھ،
تو پھر جو لڑائی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب گئے تھے، جس میں شروع میں شکست بھی ہو گئی، صحابہ کرام نے کہا ہم زیادہ ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے موقع پر بھی، لیکن تمہارے دل میں عجب پیدا ہوا کہ ہم زیادہ ہیں اور یہ تھوڑے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو تم پر بھاری کر دیا، اور تمہارے اوپر زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہونی معلوم ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے اس کیفیت کو بیان کیا۔ خیر، تو یہ جو قبیلہ تھا حنین میں آباد تھا، جن کا تعلق تھا طائف والوں کے ساتھ، اور یہ پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے، بنی سعد۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آئیں، تھنوں میں دودھ ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہیں اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھی، جو ملنے والی تھی، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس دری یتیم کو، وہی موتی کی طرف اشارہ کیا، اس دری یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ باقی پھر اس دوران کیا واقعہ پیش آیا، شق صدر کا سینہ، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس کو دھویا، انشاءاللہ تعالی وہ کل بیان کریں گے۔ اچھا، کل ایک بات سامنے آئی تھی، وہ کل سے تو نہیں ہوا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا محمد یا آپ کی کنیت رکھنا کیسا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا ہے تو بہت ہی مستحسن ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے محمد نام رکھے، اور آپ کی کنیت رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائز نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک مرتبہ آپ بازار میں تشریف فرما تھے تو کسی شخص نے دوسرے ایک شخص کو بلایا، یا ابو القاسم، تو حضور نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، ان کو بلایا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام تو رکھو، سمو باسمی، اور لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا محمد ابن حنفیہ، تو ان کے متعلق جب پوچھا تو انہوں نے خود اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم ان کا نام محمد بھی رکھ سکتے ہو۔ اچھا، انہوں نے کنیت کا بھی پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ کی کنیت بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، نام بھی رکھ سکتے ہو اور کنیت بھی رکھ سکتے ہو۔ تو ان کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی تھی، ان کا بیٹا ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو القاسم۔ تو یعنی دونوں چیزیں اب ہمارے لیے جائز ہیں، کسی کو ابو القاسم کہنا بھی کہا جا سکتا ہے، اور محمد نام رکھنا تو بہت ہی مستحسن ہے۔ پیچھے 3 باتیں گزری تھی۔ ایک صاحب عصا، کہ جب صاحب عصا ظاہر ہو جائے تو وہ معلوم نہیں ہوا مجھے، ویسے وہ اس موقع پر میں نے غالباً اندازاً آپ کو بتایا تھا کہ جو قیامت سے پہلے ہوگا
لیکن وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا غالباً اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری وادی سماوا جب رواں ہو جائے، جو سطیح نے جو کہا تھا عبد المسیح کو، تو وادی سماوا جب رواں ہو جائے تو وہ سماوا وہ عراق کے اندر ایک علاقہ ہے، اور وہاں ایک وادی ہے، اب بھی وہاں ایک دریا اور جو ہے نہر کی شکل میں پانی جاری ہے۔ اور دوسری جگہ ہے یورپ کے کسی ملک میں، غالباً پولینڈ ہے، غالباً میں کہہ رہا ہوں، جو کہ ساوا آ رہا تھا نا، دریائے ساوا جب خشک ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اب دوبارہ وہ جاری ہو گیا ہو، لیکن یہ میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کتابوں سے مجھے نہیں ملا، گوگل میں اس میں میپ میں نے لکھا کہ یہ جگہ دنیا میں ہے یا نہیں، تو یہ دونوں جگہ ملی، ایک یورپ میں اور دوسری عراق میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔